أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورة الملك بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وہ ذات بڑی ہی بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اس صورت کی فضیلت میں روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیات ہیں، یہ آدمی کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اس کو بخش دیا جائے گا۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ قرآن مجید میں ایک صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی طرف سے لڑے گی حتیٰ کہ اسے جنت میں داخل کروا دے گی۔ اور ایک اور روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورۃ الف لام میم سجدہ اور سورۃ الملک ضرور پڑھتے تھے۔ یہ سورت عذاب قبر سے روکنے والی ہے۔ تبارک اللہ سے یعنی اللہ اپنی مخلوق کے مقابلے میں بہت ہی بلند ہے، ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اسی کو حاصل ہے۔ بیدہ الملک یعنی پوری کائنات کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے، کچھ پیدا کرنا، ختم کرنا، بدلنا، سب اختیارات اسی کے پاس ہیں۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، اور وہ جس نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون جو ہے وہ اچھے عمل کرتا ہے، احسن عمل کرتا ہے، اور وہ جو زبردست اور خوب بخشنے والا ہے۔ احسن عمل یعنی تم میں سے کون احسن طریقے سے نیک عمل کرتا ہے جو کہ رضائے اللہ کے لیے ہو صرف، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ اور احسن عمل یعنی جس میں انسان کی نیت خالص ہو، اللہ کی خوشی کے لیے کیا جائے اور وہ سنت کے مطابق ہو۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، اور وہ جس نے 7 آسمان اوپر تلے پیدا کیے ہیں۔ اے انسان تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی نقص نہیں دیکھو گے۔ پھر نکاح ڈال کیا تو کوئی درار دیکھتا ہے؟ یعنی بعض دفعہ 2 بار غور کرنے سے، دیکھنے سے کوئی نقص یا عیب نکل آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دعوت دے رہے ہیں کہ اسے بار بار دیکھ کر کیا تمہیں اس میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نگاہ دوڑا، تیری نگاہ ذلیل ہو کر وہ تیری ہی طرف لوٹ آئے گی جبکہ وہ تھکی ماندی ہوگی۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے روشن سے زینت دی ہے اور انہیں شیطانوں کے مارنے کا بھی ذریعہ بنایا ہے، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار رکھا ہے یعنی شیطانوں کے لیے۔ اور جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب وہ اس میں یعنی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو ان کی دھاڑ سنیں گی اور وہ جوش مار رہی ہوگی۔ یہ جہنم کافر کو دیکھ کر غضبناک ہوگی، اور جہنم کی آواز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہنم کے آگ شعلے چیخ کے ساتھ اچھل رہے ہوں گے، اور قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے۔ جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا، اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا۔ چنانچہ ہم نے اس ڈرانے والے کی تکذیب کی اور کہا کہ اللہ نے کسی پر کچھ بھی نہیں اتارا، تم تو بہت ہی گمراہی میں ہو، یعنی ہم نے بتانے والے ہی کو گمراہ ٹھہرا دیا۔ اور وہ کہیں گے کہ کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخیوں میں سے نہ ہوتے۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، اور پھر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، چنانچہ دوزخیوں پر لعنت ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں یعنی غائبانہ طور پر تنہائی میں ڈرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔
اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا پکار کر کہو، بے شک وہ سینوں کے بھید جانتا ہے۔ بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا، اور وہی باریک بین اور باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا، لہٰذا تم اسی کی راہوں پر چلو اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ اور کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے، اور یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو ناگہاں وہ لرزنے لگے؟ یا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے کہ یہ کہ تم پر وہ پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجے جیسے قوم لوط پر بھیجی تھی، پہ جلد ہی تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے، اور بلا شبہ تکذیب کر چکے وہ جو ان سے پہلے تھے۔ چنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا کہ انہوں نے اپنے اوپر پرندے نہیں دیکھے پر پھیلاتے سکڑتے ہوئے، انہیں اللہ رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھ رہا ہے۔ بھلا کون ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے، یعنی تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے، سوائے رحمان کے؟ کافر تو نرے ہی دھوکے میں ہے۔ بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے؟ اگر رحمان اپنا رزق روک لے تو کوئی نہیں، لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز کرنے پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی نہ اس سے عبرت پکڑتے ہیں اور نہ ہی ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ بھلا جو شخص اندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہے، یعنی جو جانوروں کی طرح چلتا ہے، اسے حق نظر نہیں آتا، کیا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر صراط مستقیم پر چلتا ہے؟ یعنی منہ کے بل اوندھا چلنے والوں کو دائیں بائیں اور آگے اور پیچھے کچھ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے۔ کیا ایسا شخص اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کی نافرمانی میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا۔ افمن یخشی سویا علی صراط مستقیم، یعنی جو عقل و دلائل سے کام لے کر غور و فکر کر کے راستہ پاتا ہے، اس سے اپنے دائیں بائیں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جو حق کو پہچانتا ہے اور کائنات پر غور و فکر بھی کرتا ہے اور اللہ کے احکام کو مانتا ہے، تو وہ آخرت میں سرخرو ہوگا۔ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشکرون، کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم کائنات میں غور و فکر کرو، اور تم کتنا ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یعنی اتنی نعمتیں مل جانے کے باوجود بھی تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے، اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ اگر تم سچے ہو کہہ دیجئے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے یعنی قیامت کو، تو کافروں کے چہرے بکھر جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہی ہے جو تم مانگتے تھے۔ اور کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو خدا اللہ خواہ مجھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں یعنی ایمان والے اور صحابہ کرام ہلاک کر دیے جائیں یا ہم پر رحم کرے، تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا؟ یعنی کافروں کو تو کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں۔ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے، ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توکل کیا، چنانچہ تم جلد ہی جان لو گے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتكم بماء معين، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اگر تمہارا کنویں کا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس پانی کون لائے گا؟ یعنی اگر اللہ پانی خشک کر دے اور اس کا وجود ہی ختم ہو جائے تو اسے اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں بھی ناکام ہو جائیں، تو بتاؤ پھر کون ہے جو تمہیں صاف پانی مہیا کرے؟ یعنی پھر کوئی نہیں، یہ اللہ ہی کی مہربانی ہے، وہ تمہاری نافرمانیوں کے باوجود بھی تمہیں پانی سے محروم نہیں کرتا۔ سورۃ القلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے فضل سے
مجنون نہیں، اور بے شک آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ یہ قلم سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ہی پیدا کیا اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا، چنانچہ اس نے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں۔ قلم کے ذریعے سے جہاد اچھی تحریر لکھنا اور اسے عام کرنا ہے۔ وما یسترون، یعنی اس کی بھی قسم جو لکھنے والے لکھتے ہیں، یعنی فرشتے، کاتبین اور مؤخرین، دنیا کی تاریخیں لکھنے والے، اور جو بھی کچھ لکھا ہے اس میں اللہ کا کلام سب سے بہترین چیز ہے، اور دنیا میں بہت سوچ رکھنے والے بہت کچھ لکھ رہے ہیں، اور جس نے انسانوں کی سوچ، اس کے انداز، غور و فکر اور اس کے عمل کو بھی بدل ڈالا ہے۔ اور کفار کے قول کا رد ہے، وہ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہتے ہیں۔ قرآن گواہ ہے کہ اتنا خوبصورت کلام پیش کرنے والا کوئی مجنون نہیں ہو سکتا، اور غیر ممنون، یعنی اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے کام پر نہ ختم ہونے والا اجر، اور ایسا اجر جس کا ثواب کبھی کم نہ ہوگا۔ یعنی نبوت کے فریضہ کی ادائیگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی مشکلات انہوں نے برداشت کی ہیں، آپ کے لیے اللہ کے ہاں بہترین اجر ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور یقیناً آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں۔ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، خلق عظیم سے مراد دین اسلام، قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خلق پر ہیں جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں دیا یا دین اسلام میں دیا۔ آپ نے وہ سے پہلے بھی ممتاز تھے اور بعد میں بھی، ان میں مزید بلندی اور وسعت پیدا ہوئی۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، پھر جلدی آپ دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ یعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کا دن ہوگا اور واضح ہو جائے گا کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اور بے شک آپ کا رب ہی اس سے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ میں بھٹکا، اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں، یعنی آپ جھٹلانے والوں کی باتوں کا اثر نہ لیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے معبودوں کے بارے میں آپ نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں گے۔ اور اگر آپ ہر قسمیں کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں، جو طعنہ دینے والے انتہائی چغل خور ہو، بھلائی سے روکنے والا، حد سے گزرنے والا اور سخت گنہگار ہے، بد مزاج، اور پھر اس کے بعد بد اصل بھی، کہ ہے وہ مال والا اور بیٹوں والا۔ لیڈر کی صفات ہے، یہ سیکھنے سے روکیں گے، صدقہ خیرات کرنے سے روکتے ہیں اور دوسروں کو اسلام سے روکتے ہیں، اور جگہ نہ دینا، یہ ہر قسم کی نیکی سے روکتے ہیں۔ معتدل اسیم، یعنی حق تلفی کرتے ہیں اور حقوق العباد بھی ادا نہیں کرتے، خود بھی اچھا کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اچھا کام کرنے سے روک دیتے ہیں۔ اور یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے۔ ذنیم کے معنی ہے جس کا وجود ہی مشکوک ہو، یعنی جس کا نسب ہی مشکوک ہو۔ ان کان ذا مال و بنین اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے، اور جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلوؤں کے افسانے ہیں۔ یعنی یہ مذکورہ قباحتوں کا ارتکاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد میں اللہ سے نوازا ہے، یعنی وہ شکر کرنے کی بجائے کفرانی نعمت کرتا ہے، اور جب بھی قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر اسے توجہ سے نہیں سنتا، اور ہم جلد ہی اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ اور بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل ضرور توڑ لیں گے، اور وہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے، تو آپ کے رب کی طرف سے کوئی پھیرنے والا عذاب اس باغ پر پھر گیا،
جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر وہ باغ کٹی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ تم اپنی کھیتی پر صبح سویرے چلو اگر تم پھل توڑنا ہے۔ چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہہ رہے تھے تاکہ غریبوں کو ان کے چلنے کی خبر نہ ہو، اور آج تمہارے پاس باغ میں سے کوئی مسکین داخل نہ ہونے پائے۔ اور صبح سویرے ہی سوچ کے لب کے کہ وہ مسکینوں کو روکنے پر قادر ہیں۔ پھر جب انہوں نے باغ دیکھا تو کیا یقیناً ہم نے راہ بھول گئے ہیں، نہیں بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ ان کا بہترین کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہائے افسوس، بے شک ہم ہی سرکش تھے، یعنی خرابی ہمارے ہی اندر تھی۔ باغ والوں کا قصہ عربوں میں مشہور تھا، اور اس کا مالک اس کی پیداوار میں غربا اور مسکین پر خرچ کرتا تھا، لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے خراجات ہی بامشکل پورے ہوتے ہیں اور ہم اس کی آمدنی میں سے غریب اور مسکینوں کو کیا دیں۔ چنانچہ اللہ نے پھر اس کے باغ کو تباہ اور برباد کر دیا، اور صبح ہوتے ہی جب وہ پھل اتارنے گے اور پیداوار کاٹ لیں گے، جب انہوں نے کہا جب وہ اپنے باغ پر پہنچے تو اس میں وہ تباہ اور برباد ہو چکا تھا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ باغ والی جگہ راکھ کا ڈھیر ہے، تباہ و برباد ہوتے ہوئے دیکھا اور کہنے لگے کہ اندھیرے میں شاید ہم راستہ بھول گئے اور ہم کہیں اور آ گئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے غور کیا تو دیکھا کہ یہ ان کا ہی باغ تھا، اور یہ آفت زدہ تباہ شدہ باغ انہی کا تھا۔ پھر انہیں احساس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہماری طرز عمل کی پاداش میں ایسے کر دیا ہے۔ باغ کو دیکھ کر سبحان اللہ اور انشاءاللہ نہ کہا اور اللہ کی پاکی کو بھی بیان نہ کیا، اور اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے باپ کے طرز عمل کے خلاف قدم اٹھا کر غلطی کی، یعنی مسکینوں کو ان کا حصہ اور حق نہ دے کر، اور جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی۔ برے اعمال کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ سب انجام سامنے آ گیا تو ایک دوسرے کو پھر ملامت کرنے لگے، الزام ٹھہرانے لگے اور کہنے لگے کہ خرابی ہماری ہی ہے کہ ہم ہی سرکش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے آپس میں عہد کیا عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، شاید ہمارے رب بدلے میں اس سے بہتر ہمیں دے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، یعنی پھر ہم ایسے غربا میں بھی ضرور تقسیم کریں گے۔ اور اسی طرح ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو سب سے بڑا ہے، کاش انہیں علم ہوتا، یعنی اللہ کے حکم کی مخالفت اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنے والوں کو ہم دنیا میں اسی طرح عذاب دیتے ہیں، اور بے شک متقین کے لیے ان کے رب کے ہاں نعمت کے باغ ہیں۔ پھر کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں کے برابر ٹھہرا دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس کتاب میں تمہارے من مانی باتیں ہوں؟ کیا تم نے ہم سے یوم قیامت تک پہنچنے والی قسمیں لی ہیں کہ تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے؟ ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس کا ذمہ لیتا ہے؟ کیا وہ ان کے لیے کوئی شریک ہے؟ تو چاہیے کہ وہ اپنے شریک لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، کیونکہ کمر کی ہڈی اتنی سخت ہو جائے گی کہ وہ سجدہ نہ کر سکیں گے، اور ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ دیکھیے کہ وہ دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا جبکہ وہ صحیح سالم تھے، یعنی دنیا کے برعکس ان کا معاملہ ہوگا قیامت والے روز، کیونکہ دنیا میں وہ تکبر کی وجہ سے ان کی گردنیں اکڑی رہتی تھی، اور دنیا میں وہ صحت مند اور توانا بھی تھے۔ اللہ کی عبادت میں کوئی چیز بھی ان کے سامنے حائل نہ تھی۔ دنیا میں اللہ کی عبادت سے وہ دور رہے، اس لیے آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں سے سجدے کی توفیق بھی چھین لیں گے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ، لہٰذا چھوڑ دیجیے مجھے اور اس کو جو اس حدیث یعنی قرآن کو جھٹلاتا ہے، اور ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف لے جائیں گے، اور اسی طرح ہم انہیں علم تک نہ ہوگا، یعنی آہستہ آہستہ انہیں برے انجام کی طرف لے جائیں گے، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میری تدبیر انتہائی پختہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے اجر مانگتے ہیں
جو توان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی علم الغیب ہے تو وہ اس سے لکھ لاتے ہیں؟ چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہوں جب اس نے رب کو پکارا تھا جبکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ یعنی جنہوں نے اپنی قوم کی روش یعنی تکذیب کو دیکھتے ہوئے جلدی سے کام لیا اور رب کے فیصلے کے بغیر ہی از خود ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ رسالت ادا کرتے رہیں، ان کے الزام تراشیوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کریں۔ اگر اس کا رب کا احسان اسے نہ بھولتا تو وہ چٹلی میدان میں پھینک دیا جاتا جبکہ وہ مسموم تھا۔ یعنی اگر اللہ اس کی دعا قبول نہ کرتا تو انہیں کسی بنجر زمین پر پھینک دیا جاتا، پھر اس کے رب نے اس سے نوازا، یعنی توبہ اس کی قبول کی اور اس کو صالحین میں شامل کیا۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے کافر اپنی بری نظروں سے آپ کو پھسلا دیں گے۔ جب وہ یہ قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک وہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کیونکہ یہ قرآن تو سب جہان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ تو پھر اس کو لانے والا، اس کو بیان کرنے والا مجنون دیوانہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورۃ الحاقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ۔ ثابت ہونے والی ہے، کیا ثابت ہونے والی ہے؟ اور آپ کو کس نے خبر دی ہے ثابت ہونے والی ہے؟ سمود اور عاد نے اس تہلکہ خیز یعنی قیامت کو چھٹلا دیا، تو جو سمود تھے وہ انتہائی اونچی خوفناک آواز سے ہلاک کیے گئے، اور جو عاد تھے وہ تیز و تند بے قابو آندھی سے ہلاک ہوئے، اور اللہ نے اسے ان پر 7 راتیں اور 8 دن جڑ کاٹنے فنا کرنے کے لیے مسلط کر رکھا، اور پھر تم اس قوم کو ہلاک کیے ہوئے دیکھتے ہو گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ پھر کیا آپ ان کی کوئی بھی باقیات باقی دیکھتے ہیں؟ اور فرعون اور جو ان سے پہلے تھے الٹائی کی بستیوں والے گناہ کرتے تھے، پھر انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو رب نے انہیں نہایتی سخت گرفت میں لے لیا۔ بے شک جب پانی میں طغیانی آئی تو ہم نے تمہیں بہتی ناؤ میں سوار کیا تاکہ ہم تمہارے لیے اس فعل کو خیر نصیحت بنا دیں اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ الحاقہ یہ قیامت کے ناموں سے ایک نام ہے، اس میں امر الہی ثابت ہوتا ہے، قیامت خود ہی حق ہے اور اس کا واقع ہونا حق ثابت کرتی ہے۔ یعنی کون سا طریقہ یہ ذریعہ ایسا ہو جس سے واضح ہو جائے، کیونکہ تم نے ابھی تک اسے دیکھا ہی نہیں اور نہ ہی اس کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کیا ہے، گویا وہ مخلوقات کے علم سے باہر ہے اور اس کی مثال دنیا میں نہیں ہے، یہ ضرور آئے گی۔ اور اس میں قیامت کو کھڑکا دینے والی کہا گیا ہے اس لیے کہ یہ اپنی ہولناکیوں سے لوگوں کو بیدار کر دے گی۔ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَنَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور پھر جب سور میں ایک بار پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی چوٹ سے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ یہاں قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کا منظر کشی کی جا رہی ہے۔ تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا، تو وہ اس دن کمزور ہوگا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور اس دن 8 فرشتے آپ کے عرش کا، رب کے عرش کا اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور اس دن یعنی قیامت کے دن تمہاری پیشی ہوگی اور تمہارا کوئی بھی راز خفیہ نہ رہے گا، یعنی تمہارا پھر کوئی گناہ چھپا ہوا نہ رہے گا۔ پھر جیسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو، بے شک مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنے حساب کو ملنا ہے، یعنی آخرت کے حساب و کتاب کا مجھے یقین تھا، اس لیے میں نے نیک عمل کیے۔ چنانچہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور بہشت بری میں ہوگا اور اس کے پھل قریب چکے ہوئے ہوں گے۔ کہا جائے گا مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم نے
گزرے دنوں میں یعنی ماضی زندگی میں آگے بھیجے تھے، اور جیسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے خبر نہ ہوتی میرا حساب کیا ہے، کاش وہی موت فیصلہ کن ثابت ہوتی، یعنی پھر دوبارہ نہ زندہ کیا جاتا اور مجھے میرے مال نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا اور میری سلطانی مجھ سے چھن گئی، یعنی میرا جاہ و مرتبہ آج میں اکیلا ہو گیا ہوں۔ حکم ہوگا کہ اسے پکڑو اور پھر توک ڈالو اور پھر اسے جہنم کی آگ میں جھونک دو، پھر ایک زنجیر میں جس کی پیمائش 70 گز ہے اسے جگڑ دیا جائے گا یا پرو دیا جائے گا۔ بے شک وہ اللہ عظیم ہے پر ایمان نہیں لاتا تھا، اور ان کا گناہ کیا تھا کہ نہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلانے پر شوق نہیں دلاتے تھے اور حقوق اللہ میں بھی کمی کرتے تھے اور حقوق العباد بھی ادا نہیں کیے تھے، حقوق العباد ادا کرنے میں بھی حق تلفی کیا کرتے تھے۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ، لہٰذا آج یہاں کوئی اس کا غمخوار دوست نہیں اور زخم اور پیپ کے سوا کوئی کھانا نہیں، اور خطا کاروں کے سوا اسے کوئی نہیں کھاتا۔ تو میں ان چیزوں کی قسم کھاتا ہوں جو تم دیکھتے ہو اور ان کی جو تم نہیں دیکھتے، بلا شبہ یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے اور یہ کسی شاعر کا قول نہیں، تم کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کہ کسی کاہن کا قول ہے، تم کم ہی نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ کیا ہے قرآن؟ یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات گھڑ کر لاتا ہے تو یقیناً ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کی شہرک کاٹ ڈالتے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیتے یا اس میں کوئی کمی پیشی کرتے تو ہم فوراً اس کی پکڑ کرتے اور اسے ڈھیل نہ دیتے، اور پھر تم میں سے کوئی ایک بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، اور بلا شبہ یہ قرآن تو متقین کے لیے نصیحت ہے، اور یقیناً ہمیں علم ہے کہ تم میں سے بعض اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور یقیناً وہ جھٹلانا کافروں کے لیے باعث حسرت ہوگا، یعنی وہ کیا حسرت کریں گے کہ کاش ہم اس قرآن سے تعلق قائم رکھتے، کاش ہم اس قرآن کو نہ جھٹلایا ہوتا، اور جب یہ قرآن پڑھنے والوں کو ان کا اجر ملتے ہوئے دیکھیں گے تو حسرت کریں گے، اور بے شک یہ حق الیقین ہے، یعنی قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا یقینی بات ہے۔ اور چنانچہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کی۔ قرآن پڑھ کر اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی ہے، اور یہ سب یقینی باتیں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ المعارج، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج۔ ایک سائل نے عذاب مانگا جو واقع ہونے والا ہے، کافروں پر کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو اونچے درجوں والا ہے، اور فرشتے اور روح جبرائیل اس کی طرف چڑھیں گے ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سوال کرنے والے یعنی کہتے ہیں کہ یہ نذیر بن حارث جو ابو جہل تھا، چنانچہ یہ شخص جنگ بدر میں مارا گیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی تھی، جس کے نتیجے میں اہل مکہ پر قحط سالی مسلط کر دی گئی تھی۔ پھر عذاب واقع یعنی ایسی مصیبت سزا جو نازل ہونے والی ہے، وہ عذاب جو کافروں پر نازل ہوگا وہ اللہ کی طرف سے آئے گا جو بلندیوں والا ہے، اور عذاب سے یہ بچ نہ سکیں گے۔ اور ذی المعارج یعنی سیڑھی اور زینہ، درجات والا اور بلندیوں والا، اس کے معنی ہے بلندی پر چڑھنے کا ذریعہ جس کی طرف فرشتے چڑھتے ہیں، آپ کے بلند درجات کا بیان ہے۔ اور یہاں روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کی عظمت شان کے پیش نظر ان کا ایک الگ ہی خصوصی ذکر کیا گیا ہے۔ یا روح سے مراد انسانی روحیں جو مرنے کے بعد آسمان پر لے جائی جاتی ہیں،
فصبر صبر جمیلا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر جمیل سے کام لیجئے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل مکہ کے مطالبے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی عذاب نہ مانگے، صبر کیجیے. بے شک وہ لوگ اس کو دور دیکھتے ہیں، یعنی کافر قیامت کو ناممکن سمجھتے ہیں کہ عذاب نہیں آئے گا، اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں، یعنی یقینی طور پر. اور جس دن آسمان پگھلے تانبے جیسا ہوگا، یہاں قیامت کی ہلچل کا ذکر ہے، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین دھوئی جیسے ہو جائیں گے، اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ وہ انہیں کھلا دکھا بھی دیے جائیں گے اور انہیں دکھلا بھی دیے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ کاش عذاب سے بچنے کو وہ اپنے بیٹے کو فدیے میں دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی اور اپنا خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا دنیا میں، یعنی دنیا میں انہی کی محبت میں وہ گناہ میں پڑا رہا، اور جتنے بھی زمین پر ہیں سب کچھ بھی وہ فدیہ میں دے دے نجات پانے کے لیے. ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. یعنی اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، یہ ساری چیزیں انسان کو چونکہ زیادہ ہی عزیز ہوتی ہیں، لیکن قیامت والے دن مجرم چاہے گا کہ اسے فدیہ میں یہ اپنے عزیز ترین چیزیں پیش کر دے اسے، تاکہ اس کی جان چھوٹ جائے. ہرگز نہیں، بے شک وہ ایک بھڑکتی آگ کے چمڑیاں ادھیر دینے والی ہے، اور وہ ہر شخص کو پکارے کہ جس نے پیٹھ پھیری اور حق سے منہ موڑا اور مال جمع کیا اور سمیٹ کر رکھا. اور بے شک انسان کو بے صبر پیدا کیا گیا ہے، اسے جب شر پہنچے تو وہ گھبرا جاتا ہے، یعنی پھر وہ شکوے شکایت کرنے لگتا ہے، اور جب اسے خیر ملے تو نہایت ہی کنجوس بن جاتا ہے، یعنی پھر تو اسے دوسروں تک بھی پہنچنے نہیں دیتا. مگر وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر ہمیشہ قائم رہے، اور جن کے بالوں میں حق مقرر ہے سوالی اور محروم کا، اور جو یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں، اور بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویاں یا اپنی لونڈیوں کے، پھر یقیناً ان پر کوئی بھی ملامت نہیں. پھر جو کوئی اس کے علاوہ جو چاہے تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں. والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اور جو اپنی امانتیں اور اپنے عہد نبھانے والے ہیں، اور جو اپنی شہادتوں پر قائم ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہی لوگ باغوں میں معزز ہوں گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو کیا ہوا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے آ رہی ہیں، دائیں سے اور بائیں سے گروہ کے گروہ. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے کفار کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں دوڑے آتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر عمل کرنے کی بجائے ان کا مذاق اڑاتے اور ٹولیوں میں بٹ جاتے، اور یہ دعویٰ کرتے کہ اگر مسلمان جنت میں جائیں گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں جائیں گے. اللہ نے اگلی آیات میں ان کے اسی گمان کی تردید فرما دی ہے. کلا انا خلقناہم مما یعلمون، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے تخلیق کیا جسے وہ جانتے ہیں، اور بس میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کھاتا ہوں، یقیناً ہم قادر ہیں اس بات پر کہ انہیں بدل کر ان سے بہتر لے آئیں گے قوم، اور ہم عاجز و مغلوب نہیں. چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیجئے، وہ باتیں بنائیں اور کھیلیں، یعنی دنیا میں مگن رہیں کہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور جس دن وہ قبروں سے دوڑتے نکلیں گے جیسے کہ وہ آستانوں کی طرف دوڑ رہے ہوں تھے، اور ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی. کس وجہ سے؟ ان کے برے اعمال کی وجہ سے، اور یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے. سورۃ النوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین. بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ تو اپنے قوم کو ڈرا تاکہ وہ شرک سے باز آ جائیں، ورنہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا، اس سے پہلے کہ انہیں دردناک عذاب آ لے. اور اس نے کہا کہ اے میری قوم، بے شک میں تمہیں کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں، یعنی عذاب سے پہلے قوم کو خبردار کر رہے ہیں.
حضرت نوح علیہ السلام پیغمبروں میں سے ہیں، ان کی قوم شرک سے ہی شرک کا آغاز ہوا، اور چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو دردناک عذاب سے خبردار کر دیں، اور قیامت کے دن کے عذاب سے یا عذاب آنے سے قبل جیسے اس قوم پر طوفان آیا تھا۔ آپ سب سے پہلے پیغمبر تھے جنہوں نے شرک کی تردید کی۔ انہوں نے اپنی قوم کو خبردار کیا کہ شرک سے باز آ جاؤ ورنہ ان کا انجام اچھا نہ ہوگا، اور انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے خبردار کیا کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں گے۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ وأطیعوہ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ اور یہ کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کہ وہ تم سے تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک مہلت دے گا، اور بے شک جب اللہ کا مقرر وقت آ جائے تو وہ کوئی اسے مؤخر نہیں کر سکتا۔ اور کاش تمہیں علم ہوتا کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا۔ تو اس نے کہا کہ میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، چنانچہ میری دعوت نے ان کے حق سے فرار ہی کو زیادہ کیا، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی تاکہ تو ان کی مغفرت فرمائے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے ہی کانوں میں ڈال لیں تاکہ وہ میری بات نہ سن سکیں، اور اپنے کپڑے اوپر لپیٹ لیے اور ضد کی اور انتہائی تکبر کیا۔ اور پھر بے شک میں نے انہیں کھلی دعوت دی، یعنی مجلسوں میں، اجتماعات میں، پھر میں نے ان سے علانیہ کہا اور چھپے چھپے بھی انہیں سمجھایا۔ چنانچہ میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، بے شک وہ بہت ہی بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں مال اور بیٹوں سے بڑھا دے گا اور تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار یعنی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں کئی مرحلوں میں تخلیق کیا؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے 7 آسمان تہ بتہ کیسے تخلیق کیے، اور اس نے ان میں چاند کو روشن اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں خاص انداز سے اگایا، پھر وہ تمہیں اس کی طرف لوٹائے گا اور پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، یعنی قیامت کے دن پھر تمہیں پھر اسی طرح نکالے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فَجَاجَا قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا تاکہ تم اس کی کھلی راہوں میں چلو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی ہے اور ان کا اتباع کیا، یعنی انہوں نے میری دعوت توحید کو قبول نہ کیا، اور انہوں نے ان کا اتباع کیا جنہیں ان کے مال اور اولاد نے خسارے ہی میں بڑھا دیا، اور انہوں نے بڑے بڑے ہی مکر کیے، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبود کو نہ چھوڑو اور نہ چھوڑو تم اپنے بتوں کو، اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ اور انہوں نے بہتوں کو گمراہ کیا، اور اے اللہ تو ظالموں کو دلالت میں ہی زیادہ کر، اور اپنی خطا کاریوں کی وجہ سے غرق کیے گئے وہ پھر دوزخ میں داخل کیے جائیں گے۔ تو انہوں نے اللہ کے سوا کوئی بھی اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، زمین میں بسنے والے کسی کافر کو نہ چھوڑ، بلا شبہ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے، اور آئندہ فاجر کافر ہی جنیں گے، یعنی ان کی نسلیں بھی بگڑتی ہی رہیں گی۔ اے میرے رب، تو میری اور میرے والدین کی مغفرت فرما، اور ہر اس شخص کی جو میرے گھر میں مومن ہو کر داخل ہو، اور مومن اور مومنات کی مغفرت فرما، اور ظالموں کو بربادی اور ہلاکت میں ہی زیادہ کر۔
جہاں نوح علیہ السلام نے کافروں کے لیے بد کی، وہاں انہوں نے مومنین کے لیے دعائے مغفرت کی۔ دعا مانگنے کا ایک خوبصورت انداز سکھایا جا رہا ہے، اور کافروں کے لیے یہ بد دعا قیامت تک آنے والے ظالموں کے لیے ہوگی۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچایا اور اللہ کی اہمیت کو اجاگر کیا، توحید کا بیان کیا۔ سورۃ الجن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا ہے۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنا، جس سے وہ بہت ہی متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے آگاہ کیا گیا۔ کل یعنی دوسروں کو اس کا واقعے کا ذکر کیجیے۔ جنوں کی تعداد 9 تھی۔ قرآن عجبن سے مراد یعنی تاثیر والا، اثر انگیز، حکمت سے مالا مال۔ جنہوں نے کہا کہ ہم نے ایسا قرآن سنا ہے جو فصاحت اور بلاغت میں بڑا ہی عجیب ہے، یا برکت کے لحاظ سے نہایت ہی تعجب انگیز ہے۔ جنہوں کا طرز عمل کیسا تھا کہ ایک تو انہوں نے قرآن کو بہت ہی غور اور توجہ سے سنا، اور پھر فوراً ہی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا۔ قرآن کی صفت ہے کہ وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھلاتا ہے، یعنی اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے اور ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو طرز عمل کیسا ہو جاتا ہے؟ تو پھر ہم اس پر ایمان لائیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت ہی اونچی ہے، اور نہ اس نے اپنی کوئی بیوی بنائی اور نہ ہی کوئی اولاد، اور یہ کہ ہمارے بے وقوف اللہ کی بابت نہ حق چھوٹی بات لگاتے ہیں، یعنی اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں، اور یہ کہ ہمارا خیال ہے کہ انسان اور جن اللہ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولتے، اور بے شک انسانوں کے لیے کچھ مرد جنوں کے اور کچھ مردوں کی پناہ پکڑتے ہیں، تو انہوں نے ان کی سرکشی میں بڑھا دیا، اور یہ کہ انہوں نے خیال کیا تھا کہ جیسے جنہوں نے خیال کیا تھا کہ اللہ کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو ٹٹولا تو اسے سخت پہرے داروں اور شہاب و ثاقب یعنی شعلے سے بھرا ہوا پایا، اور یہ کہ ہم آسمان کے ٹھکانوں میں سن گن لینے کو بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ اب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شہاب اپنی کھاد پاتا ہے، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا آسمان والوں کے لیے برا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے لیے بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ آسمانوں پر فرشتے جو کہ چوکیداری کرتے تھے کہ آسمان پر کوئی بھی باتوں کو سن کر کاہنوں کو جا کر بتاتے، جس سے وہ اپنی طرف سے جھوٹ موٹ ملا کر اسے بیان کر دیتے تھے، اور جب یہ کوئی بات آسمان پر سننے کے لیے جاتے تو یہ ستارے آسمان پر جانے والے شیاطین پر شعلہ بن کے گرتے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا تھا، اور یہ سب کچھ قرآن کی حفاظت کے لیے تھا۔ اب جو بھی اس نیت سے جاتا تو یہ شعلہ ان پر تاک میں ہوتا اور ان پر گرتا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ کیا شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے، یعنی اللہ زمین والوں کے لیے کوئی برا ارادہ کرنا چاہتا ہے یا کسی بھلائی کا، یعنی زمین والوں پر کوئی آفت آنے والی ہے یا کوئی رحمت نازل ہونے والی ہے، اور یہ کہ ہم میں سے نیک بھی ہیں اور اس کے سوا بھی ہیں، اور ہم مختلف طریقے مذاہب پر بھی ہیں، یعنی ہمارے عقیدے، مذاہب اور عبادات بھی مختلف ہیں، اور یہ کہ ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم اللہ کو زمین پر ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی بھاگ کر ہی عاجز کر سکتے، اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت یعنی قرآن کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے، اور پھر جو کوئی بھی اپنے رب پر ایمان لائے تو اسے نہ تو کسی نقصان کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ ظلم کا، اور یہ کہ ہم میں سے مسلمان بھی ہیں اور ظالم بھی، اور پھر جو اسلام لائے تو انہوں نے ہدایت کی راہ ڈھونڈ لی، یعنی انہوں نے پھر نجات کا راستہ پا لیا۔ انسان جب اپنے دل کے دروازے کھول دیتا ہے تو حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، اور لیکن جو ظالم ہے تو وہی جہنم کا ایندھن ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ انسانوں کے علاوہ جنات بھی جنت اور جہنم میں جائیں گے، اور وہی کہ اگر لوگ سیدھی
راہ پر قائم رہتے تو ہم انہیں خوب سیراب کر دیتے، یعنی انہیں نیکی کی توفیق مل جاتی، ان کی نعمتوں میں اضافہ ہو جاتا، تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں۔ اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر یعنی قرآن سے منہ موڑے گا تو وہ پڑھتے چڑھتے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہے، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ اور یہ کہ اللہ کا بندہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ لوگ یعنی کفار اس پر ٹوٹ پڑتے، اور کہہ دیجئے کہ بے شک میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور کہہ دیجئے بلا شبہ میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا اور نہ ہی بھلائی کا، اور کہہ دیجئے یقیناً مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی پناہ نہ دے گا اور اس کے سوا میں ہرگز کوئی جائے پناہ نہیں پاؤں گا۔ یعنی اگر میں نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے پھر کوئی بچانے والا نہ ہوگا، اور اللہ کا حکم اور اس کے پیغام پہنچانے کے سوا میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے آتش جہنم ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، حتیٰ کہ جب وہ دیکھ لیں گے کہ جس عذاب کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو انہیں جلد معلوم ہو جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور تر ہیں اور تعداد میں کم تر ہے، اور کہہ دیجئے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے کوئی لمبی مدت رکھی ہے۔ وہی عالم الغیب ہے، وہی اپنا غیب کسی پر ظاہر نہیں کرتا سوائے کسی رسول کے جسے وہ پسند کرے، پھر بے شک وہ اس رسول کے آگے اور پیچھے نگہبان لگا دیتا ہے۔ یعنی نزول وحی کے وقت فرشتے نبی کے آگے اور پیچھے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی سننے سے روکتے ہیں، اور تاکہ وہ معلوم کریں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغام پہنچا دیے، اور اس نے ان کے گرد تو پیش کا احاطہ کیا ہوا ہے اور اس نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ ہی اپنے پیغمبروں کے فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتا ہے تاکہ وہ فریضہ رسالت کی ادائیگی صحیح طریقے سے ادا کر سکے۔ سورۃ المزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر میں لپیٹنے والے رات میں قیام کیجیے مگر تھوڑا سا، یعنی رات کا نصف یا اس سے تھوڑا سا کم کیجیے یا اس پر کچھ زیادہ کیجیے، اور قرآن خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا ہے، مطلب یہ کہ اب چادر چھوڑ دیں اور رات کو تھوڑا قیام کریں، یعنی تہجد کی نماز پڑھیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس حکم کی بنا پر نماز تہجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے واجب تھی، آپ کو مزمل کہہ کر پکارا گیا، اور یہاں قم سے مراد نماز میں قیام یا تہجد کی نماز ہے۔ لیلا الا قلیلا سے مراد رات کے کچھ حصہ قیام کیجیے، اور نبوت کے فریضے کی ادائیگی میں جن مشکلات کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا تھا اس کے لیے آپ کو راتوں کو قیام کریں۔ کتنا؟ نصفہ ہو یعنی آدھی رات۔ ان مشکلات کا حل رات کی نماز میں ہے۔ اور قرآن ترتیلا یعنی کہ معنی ہے کلام کو سہولت، آسانی، روانی اور خوبصورتی سے پڑھنا ہے کہ ہر لفظ کے ہر حرف کا حق ادا کیا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا اور خوش آواز سے پڑھنا، حسن ادائیگی ہو۔ یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے تاکہ انسان کلام کے معنی میں غور و فکر کرے۔ اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، اور یقیناً ہم جلد آپ پر ایک بھاری بات ڈالیں گے۔ قولاً ثقیلا یعنی رات کا قیام چونکہ نفس انسانی کے لیے بالعموم گراں ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ ہم اس سے بھی زیادہ بھاری بات آپ پر نازل کریں گے، یعنی قرآن پاک، جس کے احکام اور فرائض پر عمل، اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ و دعوت ایک بھاری عمل ہے۔ یہاں قولاً ثقیلا سے وہ بوجھ مراد لیا ہے جو وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑتا تھا، جس سے سخت سردی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، اور قرآن کا نزول، دعوت تبلیغ کا کام اور اللہ کا قول کہ اٹھیے لوگوں کو خواب غفلت سے جگا رہے، اور بلا شبہ رات کا اٹھنا نفس کے کچلنے میں زیادہ سخت اور دعا اور ذکر کے لیے مناسب تر ہے، اور یقیناً دن میں آپ کے لیے بہت ہی مصروفیت ہے، اور اپنے رب کا نام کا ذکر کیجیے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو کارساز بنا لیجیے، اور جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے،
اور انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دیجیے، اور مجھے اور تکذیب کرنے والے آسودہ حال لوگوں کو تنہا چھوڑ دیجیے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے، گلے میں اٹکنے والا تو عام اور دردناک عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ کانپیں گے اور پہاڑ ریت کے بھربھرے ٹیلے ہوں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا جو تم پر شاہد ہے، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ یعنی اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو فرعون کا ہوا۔ چنانچہ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے نہایت سختی سے پکڑا۔ پھر تم عذاب سے کیسے بچو گے اگر تم پر اس دن کا انکار کیا، اور جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اور جس کی شدت سے آسمان پھٹ جائے گا اور اللہ کا وعدہ ہو کر رہے گا۔ اور بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے، ابھی جو کوئی چاہے اپنے رب کی راہ پکڑ لے، یعنی اپنے رب کو راضی کر لے۔ یقیناً آپ کے رب کو علم ہے کہ آپ قریباً 2/3 رات یا نصف رات یا 1/3 رات قیام کرتے ہیں، اور آپ کے ساتھی یعنی صحابہ کرام میں سے ایک گروہ بھی ہے، اور اللہ ہی رات اور دن کا پورا اندازہ کرتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تم اسے نبھا نہیں سکو گے، چنانچہ اس نے تم پر مہربانی کی، یعنی پھر جتنا بھی وقت ملے اسے پڑھ لو، چاہے 2 رکعت ہی پڑھنی پڑے، پھر قرآن میں سے جتنا بھی آسانی ہو تم پڑھ لو، اور اسے علم ہے کہ تم میں کتنے بیمار ہوں گے اور کتنے اور زمین میں اللہ کا فضل ڈھونڈتے پھرتے ہیں، یعنی تجارت یا جہاد کے لیے، اور کتنے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں۔ چنانچہ اس قرآن میں جتنا آسان ہو پڑھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو قرض حسنہ دو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور تم اپنے آپ کے لیے جو بھی نیکی آگے بھیجو گے، یعنی جو بھی نفلی عبادات، تو اسے اللہ کے ہاں بہتر اور زیادہ اجر والی پاؤ گے، اور اللہ سے استغفار کرو، اور بے شک اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، آمین۔ سورة المدثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھیے اور ڈرائیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے اور ناپاکی چھوڑ دیجیے، اور حصول کثرت کے لیے احسان نہ کیجیے، اور اپنے رب کے لیے صبر کیجیے۔ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ سخت مشکل دن ہوگا اور کافروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، اس کے بعد وحی میں وقفہ ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت پریشان رہتے۔ ایک روز اچانک پھر وہی فرشتہ جو غار حرا میں پہلی مرتبہ وحی لے کر آیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خوف سا طاری ہو گیا، اور پھر گھر جا کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے کوئی کپڑا اوڑھا دو، اور مجھے کوئی کپڑا اوڑھا دو۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپڑا ڈال دیا، اور اسی حالت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ کم یعنی اللہ نے جو حکم دیا ہے، اس کام یعنی دعوت تبلیغ کے کام کو شروع کیجیے۔ کھلے عام تبلیغ کا حکم دیا جا رہا ہے، اب اعلانیہ طور پر تبلیغ شروع کر دیجیے، یعنی اہل مکہ کو ڈرائیے، اور اگر وہ ایمان نہ لائیں، اور یہاں پاکی اختیار کرنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قلب و نیت کے ساتھ کپڑے بھی پاک رکھیے۔ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کیونکہ لباس کی صفائی روح کی صفائی ہے، ہر طرح کی نجاست اور گندگی سے بچیے۔ اور قیامت کا دن کافروں پر بھاری ہوگا، کیونکہ انہیں اس روز کفر کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا جس کا ارتکاب وہ دنیا میں کرتے ہوں گے۔ اور مجھے اور اس کو تنہا چھوڑ دیجیے جسے میں نے اکیلا ہی پیدا کیا اور اسے مال وافر دیا اور حاضر باش بیٹے دیے، اور اس کے لیے خوب فراخی کا سامان کیا، پھر وہ طمع رکھتا ہے کہ میں اسے مزید دوں۔
ہرگز نہیں، بلا شبہ وہ ہماری آیات سے سخت عناد رکھنے والا ہے، اور میں اسے جلد مشکل چڑھائی چڑھاؤں گا، یعنی اسے ایسے عذاب میں مبتلا کر دوں گا جس کا برداشت کرنا بہت ہی سخت ہوگا۔ اور بے شک بے شک اس نے غور و فکر کیا اور اندازہ لگایا، اور سو وہ مارا جائے یا کیسا اندازہ لگایا ہے، پھر وہ مارا جائے کیسا اندازہ لگایا ہے، یعنی کیسے کیسے طریقے وہ اختیار کیے ہیں۔ پھر اس نے دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بسوڑا، اور پھر پیٹ پھیرا اور تکبر کیا، یعنی حق سے پیٹ پھیر لی اور ایمان نہ لایا، ایمان لانے سے تکبر کیا۔ پھر اس نے کہا کہ یہ قرآن تو صرف جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو صرف ایک بشر کا قول ہے، اور میں اسے سقر یعنی جہنم میں ڈالوں گا۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سقر کیا ہے؟ وہ نہ باقی رکھے گی اور نہ ہی چھوڑے گی، چمڑی جھلسا دینے والی ہے، اور اس پہ 19 فرشتے مقرر ہیں۔ اور ہم نے فرشتے ہی دوزخ کے نگران بنائے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد ہی کافروں کے لیے آزمائش بنا دی ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا رد ہے۔ جب جہنم کے دروغوں کا اللہ نے ذکر فرمایا تو ابو جہل نے جماعت قریش کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ تم میں سے ہر 10 آدمیوں کا گروپ ایک فرشتے کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص جسے اپنی طاقت پر بڑا ہی گمان تھا، کہا کہ تم سب صرف 2 فرشتے سنبھال لینا، باقی 17 فرشتوں کو تو میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کشتی کا بھی کئی مرتبہ چیلنج دیا تھا، اور ہر مرتبہ جو ہے وہ شکست کھا گئے، مگر ایمان نہیں لایا۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کہ فرشتوں کی یہ تعداد بھی ان کے لیے آزمائش کا سبب بن گئی تھی۔ اور تاکہ اہل کتاب یقین کریں اور ایمانداروں کا ایمان زیادہ ہو، یعنی اہل کتابوں کی کتابوں میں یہ فرشتوں کی تعداد 19 ہے، اور اہل کتاب اور مومن شک میں نہ پڑیں تاکہ دل کی روگی اور کافر کہیں اور اس مثال سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اور اسی طرح اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو بس وہی جانتا ہے، اور وہ جہنم یعنی بشر کے لیے نصیحت ہی تو ہے۔ ہرگز نہیں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب وہ ڈھل جائے اور صبح کی جب وہ روشن ہو، بلا شبہ وہ جہنم بڑی ہی ہولناک چیزوں میں سے ایک ہے، بشر کے لیے ڈراوا ہے، اور اس کے لیے ڈراوا جو تم میں سے آگے نیکی کی طرف بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے، اور ہر نفس نے جو بھی عمل کیا اس کے بدلے وہ گروی ہے۔ دائیں ہاتھ والوں کے سوا وہ باغات وحشت میں ہوں گے، باہم سوال کریں گے مجرموں کے بارے میں، ان سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا؟ وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور ہم باطل میں مشغول ہونے والوں کے ساتھ مشغول ہوتے تھے، اور ہم روز جزا کی تکذیب کرتے تھے، حتیٰ کہ ہمیں موت نے آ لیا، اور سفارشیوں کی سفارش انہیں نفع نہ دے گی۔ اور پھر انہیں کیا ہوا ہے کہ وہ نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، جیسے کہ وہ بتکے ہوئے گدھے ہوں جو شیر سے بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے بھی ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے دیے جائیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے۔ ہرگز نہیں، یہ یقیناً قرآن ایک نصیحت ہے، تو جو کوئی چاہے اسے یاد کر لے۔ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور جو کوئی چاہے اسے یاد کر لے، اور وہ کفار اسے یاد نہیں کریں گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، وہ تقویٰ کے لائق ہے اور مغفرت کے لائق ہے، یعنی وہی اللہ ہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور وہی معاف کرنے کے اختیار رکھتا ہے، اس لیے وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے، تاکہ انسان اس کی مغفرت اور رحمت کا مستحق قرار پائے۔ سورۃ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں یوم قیامت کی، اور قسم کھاتا ہوں نفس ملامت گر کی۔ لا اقسم، لا تاکید کے لیے ہے، قسم سے پہلے کفار کے کلام کا رد ہے۔ وہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، اور لا کے ذریعے سے کہا گیا ہے جس طرح تم کہتے ہو معاملہ اس طرح نہیں کہ قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں میں کہ قیامت تو آ کر رہے گی۔ تمہارا گمان، تمہاری سوچ غلط ہے کہ قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کے دن کی قسم کھانے کا مقصد ہے اس کی اہمیت اور عظمت کو واضح کرنا ہے، اور قیامت کے دن سب کے نفس انہیں ملامت کریں گے، یعنی بھلائی بھی کرتا ہے کہ زیادہ کیوں نہ کی،
اور برائی پر بھی ملامت کرتا ہے کہ اس سے باز کیوں نہ آیا۔ دنیا میں جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں ان کے نفس انہیں ملامت کرتے ہیں، اور جب انسان نیکی میں پیچھے رہ جاتا ہے اس وقت اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے۔ آخری حالت میں نیکیوں میں آگے بڑھنے لگتا ہے تو نفس مطمئن ہو جاتا ہے، توبہ کرنے اور توبہ پر جم جائے۔ اور کیا انسان سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر پائیں گے؟ یعنی انسان سے مراد جہاں کافر ہے، یعنی ملحد انسان ہے جو قیامت کو نہیں مانتے اور ان کا گمان غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً انسانوں کے اجزاء کو جمع فرمائے گا۔ اور یہاں ہڈیوں کو بطور خاص ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہڈیوں ہی پیدائش کا اصل ڈھانچہ ہے۔ اور جب بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی فسق و فجور میں کام کرے۔ وہ پوچھتا ہے کہ یوم قیامت کب ہوگی، چنانچہ جب آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، یعنی مارے خوف کے، اور جان بے نور ہو جائے گا، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند، اور انسان اس دن کہے گا کہ جائے قرار کہاں ہے، یعنی عذاب سے بچنے کے لیے جائے فرار ڈھونڈے گا۔ ہرگز نہیں وہاں کوئی جائے بنانا ہوگی۔ اس دن تیرے رب کے سامنے جا ٹھہرنا ہوگا، اور اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا۔ آگے بھیجا یعنی زندگی میں جو اس نے اعمال کیے، اور پیچھے چھوڑا یعنی جو مرنے کے بعد صدقہ جاریہ کے طور پر وہ پیچھے چھوڑ دیا۔ بلکہ انسان خود اپنے نفس پر خود شاہد ہے، یعنی ہر شخص کو معلوم ہے کہ اس نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی کتنی ہی معذرتیں پیش کریں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ یقیناً اس کا آپ کے سینے میں جمع کر دینا اور آپ سے اسے پڑھوا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ ابھی جب ہم اسے پڑھا چکے تو آپ اس کے پڑھنے کا اتباع کیجیے، یعنی غور سے سنیں، عمل کریں اور لوگوں کو آگے بتائیے۔ پھر یقیناً اس کی وضاحت ہمارے ذمہ ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، اور اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، کن کے؟ اہل ایمان والوں کے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور اس دن کئی چہرے اداس ہوں گے۔ کون سے چہرے ہوں گے؟ وہ کافر ہوں گے۔ وہ سمجھیں گے کہ اس سے کمر توڑ معاملہ کیا جائے گا، اور ہرگز نہیں جب جان حلق تک آ پہنچے گی اور کہا جائے گا کہ کون ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، وہ سمجھے گا کہ یہ وقت فراق ہے، اور پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اور اس دن آپ کے رب کی طرف چلنا ہوگا۔ نہ تو اس نے تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی، بلکہ اس نے حق کو چھٹلایا اور منہ موڑ لیا اطاعت سے، پھر اپنے اہل و عیال کے پاس اکڑتا ہوا گیا، اور تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت پر ہلاکت ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی بیکار بلا حساب و کتاب ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک نطفہ نہیں جو رحم میں ٹپکایا جاتا ہے، پھر وہ لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی نوک پلک سنواری، پھر اس سے مذکر اور مؤنث کا جوڑا بنایا۔ کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ سورۃ الدہر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً ہر انسان پر زمانے میں سے ایک ایسا وقت گزر چکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ اس صورت کو سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے۔ انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ الانسان سے مراد بعض کے نزدیک ابو البشر یعنی انسان اول حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ہینون یعنی ایک وقت سے مراد روح پھونکے جانے سے پہلے کا زمانہ ہے۔ حمل یعنی مادر رحم کی مدت جب وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا۔ کوئی انسان کو متنبہ کیا گیا ہے کہ جب وہ پیکر حسن و جمال کی صورت میں باہر آتا ہے تو رب کے سامنے پھر اکڑتا اور اتراتا ہے۔ اسے اپنی حیثیت یاد رکھنی چاہیے کہ میں تو وہی ہوں جب میں عالم نیست میں تھا تو مجھے کون جانتا تھا۔ یعنی ہر انسان اپنی پیدائش سے پہلے کے وقت پر غور کرے کہ وہ پہلے کہاں تھا۔ انسان کو اس دور کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ جب اس کا کوئی بھی وجود نہ تھا، اور اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کی تخلیق کے لیے اسے مختلف مراحل اور مختلف مدارس مقرر کیے، اسے دنیا میں پہنچنے کا سبب بنایا اور وسیلہ اس کی ماں کو بنایا۔ بے شک ہم نے انسان کو مخلوق نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں، چنانچہ ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ بے شک ہم نے اسے راستے کی ہدایت دی، خواہ شکر گزار بنے یا نہ شکرا۔
بلا شبہ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں توق اور بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور بے شک نیک لوگ ایسے ہی جام پئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی، اور ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے بندے پئیں گے، اور جدھر چاہیں گے ان کی شاخیں نکال لیں گے، اور اپنی نظریں پوری کرتے اور اس دن سے خوف کھاتے ہیں جس کی آفت ہر طرف پھیلی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت کے باوجود مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو، اور کہتے ہیں کہ بس ہم تو تمہیں اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے جزا اور شکر گزاری نہیں چاہتے، ہم اپنے رب سے چہرے بگاڑ دینے والی نہایت ہی سخت دن کا خوف کھاتے ہیں۔ پھر اللہ انہیں اس دن کے شر یعنی عذاب سے پھر انہیں بچا لے گا، اور تازگی اور سرور سے انہیں نوازے گا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت اور ریشمی لباس دے گا، اور جنت میں مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے، وہاں نہ دھوپ دیکھیں گے اور نہ ہی شدید سردی، اس جنت کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے، ان کے پھل کے گچھے ان کے تابع فرما بنا دیے جائیں گے، اور ان پر چاندی کے برتن اور شیشے کے ساغر پھیرائے جائیں گے، شیشے بھی چاندی کی قسم کے ہوں گے، اور ساقی انہیں ٹھیک اندازے سے بھریں گے، اور وہاں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں سونڈ کی ملاوٹ ہوگی، اور یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جسے سلسبیل کا نام دیا گیا ہے، اور ان کی خدمت میں سدا نوخیز ہی رہنے والے لڑکے پھرتے ہوں گے۔ جب تو انہیں دیکھے گا تو انہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا، اور جب تو وہاں کسی بھی طرف دیکھے گا تو نعمتیں ہی نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا، ان کے تن پر باریک سبز ریشم کے کپڑے لباس ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں شراب طہور پہ لائے گا، اور کہا جائے گا کہ بلا شبہ یہ تمہارے جزا ہے اور تمہاری صحیح قابل قدر ہے، یقیناً ہم ہی نے آپ پر یہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، چنانچہ آپ اپنے رب کے حکم کے لیے صبر کیجیے، اور ان میں سے کسی بھی گناہ کار یا ناشکرے کی اطاعت نہ کیجیے، اور صبح شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیجیے، اور کچھ حصہ رات میں اسے سجدے کیجیے، اور رات کے تک اس کی تسبیح بیان کیجیے، اور بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور بہاری دن یعنی قیامت کو پس پش ڈالتے ہیں، اور ہم ہی نے انہیں تخلیق کیا ہے اور ان کی جوڑے مضبوط کیے ہیں، اور جب ہم چاہیں بدل کر ان جیسے لوگ اور لے آئیں، اور بے شک یہ ایک نصیحت ہے، اور جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچانے والی راہ اختیار کرے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ حلیم الحکیم ہے، اور وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اس ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ سورۃ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والمرسلات عرفا والآصفات عصفا والناشرات نشرا، لگاتار بھیجی گئی ہواؤں کی قسم، پھر تند و تیز چلتی ہے طوفانی ہواؤں کی، اور میںہ برسانے بادل پھیلانے والی ہواؤں کی قسم، پھر انہیں پھاڑ کر جدا جدا کرنے والی ہواؤں کی قسم، پھر ذکر اتارنے والے فرشتوں کی قسم، عذر یعنی ختم کرنے یا ڈر سنانے کو، یقیناً تم سے جس قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہے گی۔ مرسلات سے یہاں مراد فرشتے یا انبیاء کرام ہیں، اور فن یعنی کہ معنی ہے وحی الہی یا احکام شریعت، قسم ہے ان فرشتوں انبیاء کی جو بہتر پہ بھیجے، یعنی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اس کو گواہ بنانا ہوتا ہے۔ وَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور پھر جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے، اور جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑوں کی دھجیاں اڑا دی جائیں گی، اور جب رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ کس دن کے لیے انہیں مؤخر کیا گیا، فیصلے کے دن کے لیے، اور آپ کیا سمجھے فیصلے کا دن کیا ہے، اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہے یعنی ہلاکت ہے، اور کیا ہم پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر چکے، پھر ہم پچھلوں کو ان کے پیچھے لگائیں گے، اور ہم مجرموں سے یہی کچھ کرتے ہیں، اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے تباہی ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے تخلیق نہیں کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھا، ایک مقررہ اندازے تک، پھر ہم نے اندازہ لگایا، تو کیا خوب ہی اندازہ لگانے والے ہیں، اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کیا ہم نے نہیں بنائی زمین سمیٹنے والی، زندوں کو اور مردوں کو، اور ہم نے اس میں مضبوط
जमे हुए ऊंचे पहाड़ बनाए और तुम्हें मीठा पानी पिलाया, और इस दिन तकसीब करने वालों के लिए तबाही है। कहा जाएगा चलो इस अजाब की तरफ जिसको तुम झुठलाते थे, चलो 3 शाखों वाले साए यानी धुएं की तरफ, ना ठंडक पहुंचाने वाला ना ही शोलों से बचाने वाला। बेशक जहन्नम आग के इतने बड़े शरारों से फेंकेगा जैसे महल है, गोया कि वो जद ऊँट हो, और इस दिन छुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। ये वो दिन है कि लोग बोल नहीं सकेंगे, यानी उस दिन की खौफ और इतनी दहशत होगी कि वो बोल ना सकेंगे, और ना ही उन्हें इज़्न मिलेगा कि वो माजरतें पेश करें। और इस दिन तक़सीम करने वालों के लिए तबाही है, और ये फैसले का दिन है, और हम तुम्हें और पहलुओं को जमा करेंगे। फिर अगर तुम्हारे पास कोई चाल है तो मेरे खिलाफ चलो, इस दिन छुटलाने वालों के लिए हलाकत है। बेशक मुत्तकीन लोग छाँव में और बहते चश्मों में होंगे, लजीज मेवों में, जिस किस्म के वो चाहेंगे। कहा जाएगा कि मज़े से खाओ और पियो, इस बदले में जो तुम नेक अमल करते रहे हो, और बेशक हम नेकों को उसी तरह बदला देते हैं। और इस दिन छुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। ए छुटलाने वालों, तुम दुनिया में थोड़ा सा खाओ और फ़ायदे उठाओ, और बेशक तुम मुजरिम हो। इस दिन छुटलाने वालों के लिए बर्बादी है। और जब इनसे कहा जाएगा कि अल्लाह के आगे रुकू करो तो वो रुकू नहीं करते। इस दिन तकज़ीब करने वालों के लिए बर्बादी है। और फिर इस कुरान के बाद फिर वो किस बात पर ईमान लाएंगे? वैलुल यौमइज़ लिलमुकज़्ज़िबीन, हलाकत है इन लोगों के लिए जो अल्लाह के अहकाम को नहीं मानते और जो नमाज नहीं पढ़ते और जो आजिज़ी इख्तियार नहीं करते। फ़बिअय्यि हदीसिम बअदहु युमिनून, यानी जब इस कुरान पर ईमान ना लाएंगे तो फिर इसके बाद और कौन सा कलाम है जिस पर ये ईमान लाएंगे? तो इसके जवाब पे हमें क्या कहना चाहिए? आमन्ना बिल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल गिना। अल्लाहुम्मा आति नफ्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अंत खैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।